اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الکافرون کی 6 آیتیں تلاوت فرمائی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الکافرون ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 6 آیتیں ہیں، 26 کلمات ہے اور 99 حروف ہے، 99 حروف ہے۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جسے میں رات کو پڑھ کر سو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ یقیناً یہ شرک سے براءت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے سورۃ الکافرون کا موضوع جو ٹاپک ہے وہ شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے۔ اگر آپ رات میں اس سورے کو پڑھ کر سو رہے ہیں، گویا کہ آپ کفر سے، شرک سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں، بیزارگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اسی لحاظ سے کافروں کا ظلم و ستم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قسم کی اذیتوں سے دوچار کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ صورتحال پیدا کرنا یہ کافروں کا شیوا رہا۔ مشرکین برابر جو بھی نئے مسلمان ہوتے انہیں تکلیف دیتے، ان کا بائیکاٹ کرتے، ان کا راستہ روکتے، انہیں چت زمین پر لٹا دیا جاتا، صحراؤں تپتی ہوئی صحراؤں میں انہیں زمین بوس کر دیا جاتا۔ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی رہی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا مسلمان کم نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ توحید کا پرچم لہرانے لگا۔ اب کافر مشرک یہ سوچنے لگے کہ اس کا حل کیا کیا جائے۔ مسلمان تو کم نہیں ہو رہے ہیں، ہماری اذیتیں ان پر اثر کر ہی نہیں رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، دہشت و خوف کا ماحول ہماری اذیتوں سے پیدا بھی نہیں ہو رہا ہے، لہذا ہم کیا کریں؟
لہذا اب ان لوگوں نے ایک راستہ اپنایا. راستہ کیا بولیں گے؟ حربہ، سازش جسے ہم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سمجھوتا کرنا چاہا، مصالحت، کمپرومائز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے اور مختلف آفرز دے کے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بھائی آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہو؟ کیوں ان لوگوں کی ذہنیت کو بدل رہے ہو؟ کیوں ماں باپ کا دین، باپ دادا کا دین اچھا نہیں ہے کیا؟ آبا و اجداد سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے اسے چلنے دو. کیوں نئی چیز لا رہے ہیں؟ نئی دعوت کیوں؟ توحید کیا؟ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں، سرداری چاہیے آپ کو مکے کی، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ بس یہ توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ. پھر آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیا کوئی عرب کی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی مس عرب آپ کو چاہیے؟ تو بتاؤ. بس ایک لمحہ نہیں گزرے گا، ہم آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے. بس توحید کا کام چھوڑ دو آپ. اس طریقے سے کئی آفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کفار و مشرکین لاتے تھے. جب یہ بھی چیز کارگر نہ ہوئی، اس پلان میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک اور بڑی تجویز رکھی. اس تجویز میں ان لوگوں نے کیا کہا کہ اے نبی، اے محمد، ہم ایک کام کرتے ہیں. 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو. مسئلہ ہی ختم. آپ ہماری مانو، ہم آپ کی مانتے. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. ہمارے معبود بھی خوش، تمہارے معبود بھی خوش. تمہارا معبود بھی خوش، ہمارے معبود بھی خوش. ہم اب آپ کو کوئی شکایت نہیں رہے گی. ہم آپ کی مانیں گے، آپ ہماری مان کے چلو. یہ تجویز ان لوگوں نے رکھی. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے کفار کی یہ جو کفر کی طرف بلانے کی یہ جو دعوت تھی، مصالحت کرنے کے لیے یہ جو تجویز لے کر یہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، براءت کروائی اور کہا کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، اور ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اس صورت میں ابھی ہم نے ترجمے میں دیکھا تکرار ہے. میں آپ کی عبادت نہیں کرتا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. یہاں پر جو تکرار آئی ہے الفاظ کی قرآن مجید میں، یہ تاکید کے لیے آئی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو غالباً نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ، یا معاذ لا تشرکوا باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ اے معاذ کبھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، گرچہ کہ تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے یا پھر تمہیں قتل کر کے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے جائے. کسی بھی حال میں اللہ کی ذات میں کبھی شریک نہیں ٹھہرانا. یہ مصالحت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تجویز آ ہی نہیں سکتی، یہ سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. عقیدے کے معاملے میں ایک مسلمان کبھی کسی کی بات مان ہی نہیں سکتا، گرچہ کہ اس سے کسی قوم کو کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ پہنچے. اب بولیں گے بھائی مان لینے میں کیا ہے، بھائی مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اس حملے سے بچ جاتے، اس اذیت سے بچ جاتے، اس مصیبت سے بچ جاتے. نہیں بچ سکتے. اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں. ارے تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کی پناہ لینا چاہ رہے ہو؟ اللہ کی ذات میں شریک کر کے کسی اور کو، غیر کو معبود بنا کے تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم حفاظت میں آ گئے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے ایسے شخص کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتا ہے.
تو محترم سامعین، یہاں پر یہ جو تکرار آیتوں کی آئی ہے، اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے یہ جو معبودان باطلہ ہے ان کا بھی انکار کرتا ہے، اور یہ جو معبودان باطلہ ہے غیر اللہ، یہ لوگ، یہ غیر معبودان باطلہ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اس طریقے سے بھی ایک مسلمان نفرت کرتا ہے۔ ایک تو معبودان باطلہ کا انکار، دوسرا معبودان باطلہ کا جس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے اس کا بھی ایک مسلمان انکار کرتا ہے۔ عبادت کا، معبود کا بھی انکار اور عبادت کا بھی انکار، یعنی کہ مسلمان جو ہے، ہماری جو توحید ہے، ہماری جو عبادت ہے، اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کا جو طریقہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد جیسا چاہے ویسا عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ ظہر 4 ہے، 4 ہی پڑھ سکتے، آپ 5 نہیں کر سکتے۔ فجر کی سنت 2 ہے، 3 پڑھتوں بلکہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ جتنا رکھا گیا ہے اتنا ہی کر سکتے آپ۔ دن کا روزہ ہے، میں بولے نہیں بھائی میں 24 گھنٹے کا روزہ رہتا ہوں، رات بھی میرا روزے میں ہے، رات بھی میں روزہ رکھتا ہوں، نہیں رکھ سکتے آپ۔ ہٹ جائیں گے آپ سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے نکل جائیں گے آپ۔ تو ہمارا معبود اللہ رب العالمین ہے اور اس نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا ہے، لیکن مسئلہ غیروں کا ایسا ہوتا ہے جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو معبود بھی غلط، اور ان کا عبادت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی خود ساختہ ہوتا ہے۔ خود ساختہ مطلب بنایا ہوا، خود سے بنا لیتے ہیں، ریڈی میڈ۔ اور دیکھو یہ جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی اپنا معبود بناتے، ان کے عبادت کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، نیا نیا ورژن نکلتا رہتا۔ 15 سال پہلے چلے جاؤ، جشن میلاد کیا تھی، کیا شکل تھی بتائیے آپ؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب آتے آتے آج کیا ہوگا یہ دیکھ لو، ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں میں۔ پہلے عبادت کا طریقہ کیا تھا، یعنی کہ جو گڑی ہوئی اس کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول کے نام پر جو بدعتوں کا وجود ہو رہا ہے اس میں تبدیلیاں دیکھیے، تغیر دیکھیے کیسے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن توحید میں، اللہ کی عبادت میں تغیر نہیں۔ 14 سال پہلے اللہ کے رسول بتا دیے کہ فرض نماز فلاں فلاں وقت پہ ہوگی، تبدیلی دیکھیں آپ، نہیں ہوتی تبدیلی۔ سنت جیسا پڑھنا ہے 1400 سال پہلے بتائے وہی سنتیں 12 رکعت چلتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی 13 نہیں کر سکا آج تک اس کو۔ جس طریقے پہ عبادت توحید کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ہوتی ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی آپ معبود بنا لیجیے، گرچہ وہ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچے ہو، وہ کوئی اولیاء اللہ ہو یا پھر نبی اللہ ہو، اللہ کے نبی ہو، اولیاء ہو، اتقیاء ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر ان کو اپنا معبود بنا لیا جائے اور ان کی عبادت کی جائے، ان سے مانگا جائے، اور ان کو مدد کے لیے پکارا جائے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، ایسی جگہوں پر جا کر دیکھیے کتنی بدعتوں کا وجود نہیں ہوا۔ نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے، نمازوں کا طریقہ بدل دیا گیا، رکوع کا طریقہ الگ، سجدے کا طریقہ الگ، جانے کا طریقہ الگ، انٹر ہونے کا الگ، باہر آنے کا الگ، سیدھا جانا، سیدھا ہی آ جانا، پلٹ کے پیٹھ بھی نہیں دکھا سکتے کہیں۔ ایسی اذیتیں آتی ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر ہم اپنا مان لیتے ہیں۔ پھر نئی نئی چیزوں کی ضرورت، ہم دیکھو مسجد کو آتے سیدھا سادہ آ کے نماز پڑھ لے کے چلے جاتے، ادھر جانا بولتے کہ ہار لے کے جانا، ایک چادر لے کے جانا، شکر لے کے جانا، بکرا لے کے جانا، کیا کیا لے کے نہیں جانا، خالی نہیں جا سکتے۔ گئے تو کچھ نہیں ہوتا، بھگا دیتے انہوں، دیکھتے کہ چلے جاؤ کچھ لے کے آؤ، فری میں ہوتا ہی نہیں وہاں پہ۔ لیکن اللہ کا گھر، اللہ کے در پہ آئیے، فری میں آئیے، آپ ٹھنڈی حاصل کیجئے، سکون سے بیٹھیے، قالین بچھے ہوئی ہے، نماز پڑھیے، صف اول کی پابندی کیجیے، چلی جائیے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا طریقہ بالکل آسان راستہ ہے۔ غیر کو پکڑیں گے تو بہک جائیں گے، ذلت رسوائی ہمارے مقدر آ جائے گی، ہر کوئی ٹھوکریں مار کر ہمیں بھگائے گا۔ تو محترم سامعین، اللہ کی عبادت میں، غیر کی عبادت میں، اللہ کی عبادت کے طریقے میں، غیر کی عبادت کے طریقے میں یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ہم خود جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین۔ اب ہم آپ کی بات تو نہیں مان سکتے اور آپ بھی ڈٹے ہوئے ہیں ہماری بات نہیں مانیں گے،
آپ اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، لکم دینکم، ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ، ولی دین میرا دین میرے ساتھ، یعنی کہ میرا عمل میرے ساتھ رہے گا اور آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے ساتھ ہوگا اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ، انتم بریئون مما اعمل، ہم جو کر رہے ہیں اس سے آپ بری ہیں، آپ کو پوچھا نہیں جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، اس راستے پر ہم نہیں آتے، اس سے ہم بیزار ہیں، اس سے ہم الگ ہیں. اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے. الغرض اس صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کفر سے ہر لحاظ سے ہر لمحہ ہم براءت کا اعلان کریں گے، اس سے بیزارگی رکھیں گے، اور ہمارے دلوں میں کفر اور شرک کے لیے ہمیشہ نفرت رہے گی. ہماری محبت اللہ سے، اللہ کی توحید سے، عقیدہ توحید سے، نبی کے طریقے سے، نبی کی سنت سے ہماری محبت اسی میں ہے. اللہ کو ہی ہم اپنا معبود مانتے ہیں اور مانے ہیں اور مرتے دم تک مانیں گے انشاءاللہ. اسی طرح محترم سامعین اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورت میں چند باتیں، اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، کفار و مشرکین دنیاوی مال و دولت کا لالچ دے کر مسلمانوں کو عقیدہ توحید سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، جہاں کہیں مسلمان ہو یہ دلائل کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو بھی غیر ہے، یہ جائے کہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا پھر ہندو ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر دلائل کی بنیاد پر بات کرنے آ جائے تو مسلمانوں سے وہ جیت نہیں سکتا، وہ ڈیبٹ کر ہی نہیں سکتا، مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. اب رہا مسئلہ یہ کیا کرتے بھائی بات سے تو نہیں ہو سکتا، چلو کچھ لے دے کے مسئلہ حل کریں گے، ان سے کچھ آفران دے دو، کچھ یہ دے دو، کچھ وہ دے دو، اور ان کو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کرو. تو یہ ازل سے چلتا ہوا آ رہا ہے سسٹم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفر آئے، نبی کے امتی کے پاس بھی ایسے آفر آ سکتے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں پر ایمان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، دولت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر انسان تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے. لہذا یہ دور فتنوں کا دور ہے. ایسے آفرز آپ کے پاس آئیں گے جہاں پر شریعت کا سودا کرنا پڑے گا آپ کو، اللہ کے رسول کی سنت کا سودا کرنا پڑے گا آپ کو، نمازوں کا، عبادتوں کا سودا کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن ایسے وقت میں آپ کا امتحان ہے، ایسے وقت میں اپنا جائزہ آپ کو لے کر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی معنوں میں توحید پر، اللہ کے کلمے پر ثابت قدم رہ رہا ہوں، یا پھر صراط مستقیم سے بھٹک کر کسی اور راستے پر اپنی دنیا بنانے کے لیے میں جا رہا ہوں. لہذا یہ اہم پیغام اس صورت سے ہمیں ملتا ہے. دوسرا پیغام، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت گوارا نہیں ہے. جب یہ بات آئی اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ الکافرون نازل فرما دیا کہ اے نبی کہہ دو ان کافروں سے یہ جو سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا جائے. اس لیے کفار کی تجویز پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی براءت کر دی. اسی طرح اور ایک پیغام، جس طرح بتوں کی عبادت حرام ہے اسی طرح مزاروں اور آستانوں پر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز دینا، رکوع و سجود کرنا، ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کھڑے رہنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا اور فریاد رس سمجھنا بالکل حرام ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. لہذا یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے تو اسے معبود سمجھا جا رہا ہے. اس لیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ حرام چیزیں ہیں. اگر یہ کام کوئی کر رہا ہے بظاہر مسلمان وہ رہے گا، لیکن عقیدتاً وہ کافر ہو چکا ہے، کفر کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے. اب ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھو، ایسے کتنے مسلمانوں کے ایسے عقائد نہیں ہیں. بظاہر نام کے عبداللہ، عبد الرحمن آپ کو نظر آئیں گے، عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہ رام لکشمن بن چکے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور بظاہر وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر مسلمان آپ کو نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہے، اور ایسے بہت سارے مسلمان ہمارے ہندوستان میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور ایک اہم پیغام، مسلمانوں اور مشرکوں کے معبود بھی الگ ہیں اور ان کے عبادت کا طریقہ بھی الگ ہے، جیسے کہ ہم نے تفصیل بتائی۔ مسلمانوں کا طرز عبادت اللہ تعالیٰ کی وحی کے روشنی میں ہے، جبکہ مشرکین کا طرز عبادت اپنا بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کے درمیان کبھی اتحاد و اتفاق پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح عبادت کا طریقہ وہی معتبر ہے، وہی صحیح ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے سوا کوئی طریقہ خواہ کیسا ہی ہو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک پیغام کیا ہے، کفار اور مشرکین اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرک و کفر پر اڑے رہتے ہیں، تو وہ جیسا عمل کریں گے اللہ کے ہاں انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ لہذا ان کی چوائس ہے، ان کا اختیار ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید انہیں گوارا نہیں ہے، تو لہذا ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ جیسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اور ہم کو معلوم ہے مشرک اور کافر یہ ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے جس سے وہ کبھی نکلنے والے نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی سزا ایک کافر اور مشرک کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اور ایک پیغام یہ ہے کہ اسلام میں ایسی صلح کمپرمائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے یا حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ اس لیے مسلمانوں کو اصول دین کے جو اصول ہے اس کے خلاف کبھی صلح نہیں کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے۔ دیگر معاملات میں صلح ہو سکتی، کمپرمائز کر لے سکتے، لیکن جب دین کی بات آ جائے، اصول دین کی بات آ جائے، عقیدے کی بات آ جائے، دنیا کا نقصان آپ کو ہو جائے لیکن آپ اس عقیدے کے خلاف جا نہیں سکتے، مصالحت کر نہیں سکتے، سمجھوتا عقیدے کے معاملے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اہم پیغام ہے اس صورت میں۔ اسی طرح اور ایک پیغام ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی دین کے اصولوں کے خلاف جا کر صلح کی ہے، بات مانی ہے غیروں کی، تو ایمان کی جگہ نفاق نے اور اتحاد کی جگہ اختلاف نے لے لی، اور دشمنوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس سے مسلمان ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر ہی رہے۔ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر جب بھی مسلمان غیروں کے ساتھ ان کے غلبے کی وجہ سے ان کی بات مانتے رہے، اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل اور رسوا ہی کیا ہے۔ کبھی وہ ان کی بات مان کر درجے کو نہیں پہنچے، بڑا مقام انہیں کبھی مل نہیں سکا، غلامی میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن وہ کبھی آقا نہیں بنے، بادشاہ نہ بن سکے اور نہ ہی وزیر بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف جا کر کسی کی بھی بات مان کر ہم کبھی اونچا مقام پا ہی نہیں سکتے۔ یہ عظیم پیغام اس صورت میں ہمیں مل رہا ہے۔ اسی طرح اور ایک آخری اہم پیغام کہ آج عالم اسلام کے بزدل اور منافق حکمران اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر، پیچھے ڈال کر، ظالم طاغوتی طاقتوں کے اشاروں پر ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ شریعت کو سائیڈ میں رکھ کے جو غیروں کے جو قوانین ہے اپنے اوپر لاگو جو کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ لوگ بہتر ہیں، ان کا قانون اچھا ہے، یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ زمانے کے لحاظ سے بہتر ہے، یہ سمجھ کر اسلام کو پسے پشت جو ڈالتے ہیں، ان کی اسی روش نے عالم اسلام کو محکوم بنا دیا ہے اور غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، خصوصاً مسلمان جو غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ توحید کے مقابلے میں انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، طاغوتی نظام کے ساتھ، طاغوتی قوانین کے ساتھ۔ یہ جو سمجھوتا ہو گیا ہے، صلح صفائی ہو گئی ہے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہر قسم کی عزت اور سرفرازی صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں عزت تلاش کرتا ہے،
کسی اور مذہب میں چل کر، کسی اور مذہب کو مان کر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے سرخروئی حاصل ہوگی، میں کامیاب ہوں گا، میرا بڑا نام ہوگا، تو محترم سامعین اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جس کا مشاہدہ آج ہم موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب کبھی مسلمانوں نے راہ حق کو چھوڑ کر، دین مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ ایسے لوگ نشان عبرت بن گئے جو دین کے حکم کو پسے پشت ڈال کر کسی اور کے طاغوتی نظام کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے ہیں۔ لہذا محترم سامعین یہ بات یاد رکھیے، ہماری عزت صرف توحید میں ہے، ہمارا مقام صرف توحید سے حاصل ہوگا۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لینا۔ جس طرح جبڑے میں کسی چیز کو ہم پکڑ کے رکھتے ہیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کتاب و سنت کو اس مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اسی میں ہماری عزت ہے، سرخ روئی ہے، کامیابی ہے، خاتمہ بالخیر اسی سے ہو سکتا ہے۔ بس اسی کو اول سمجھنا چاہیے، اسی کو زندگی میں سب سے پہلے ترجیح دینا ہے، اور کتاب و سنت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی کی بات ماننا نہیں ہے، کسی سے سمجھوتا کرنا نہیں ہے، کسی سے صلح صفائی بھی اس معاملے میں ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس صورت سے ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پیغام کو سمجھتے ہوئے توحید کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں توحید کی روشنی کو ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین پیوست فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دو، موت بھی دے تو اسی توحید پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں کے معاملے میں رغبت پیدا کرنے کی توفیق دے، جذبہ عمل میں نکھار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر سرفراز رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔